अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। इमरान खान साहब तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा काट रहे हैं और आज उनका जेल में तीसरा दिन है। इमरान खान साहब की कानूनी टीम ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उनको इनिशियली इजाज़त नहीं दी गई। कानूनी टीम ने इमरान खान साहब को जेल में सहूलियात ना मिलने का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया है। बहरहाल आज जब उनकी टीम को इजाज़त दी गई तो उनका जो वकील था नईम साहब, उन्होंने उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामे पर दस्तखत करवाए। उनसे मुलाकात के बाद नईम साहब ने बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को C क्लास जेल में रखा हुआ है और उसमें अटैच बाथरूम भी नहीं है और उनको सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। दिन के टाइम मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े मकोड़े होते हैं और उनको खाना भी जेल मैनुअल के मुताबिक ही दिया जाता है जो कि बाकी कैदी खा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने बड़े हौसले का मुजाहरा किया और उन्होंने नईम साहब को कहा कि बाहर जाकर कौम को बता दो और हुकूमत को भी बता दो कि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दूँगा, मगर अगर ये समझते हैं कि इनके आगे झुक जाऊंगा तो मैं नहीं झुकूंगा। बड़ी अच्छी और बड़ी हिम्मत वाली उन्होंने बात की। बहरहाल एट द सेम टाइम इमरान खान साहब की टीम ने बाहर आते ही एक क्लास सहूलत और अडयाला जेल में मुंतकिली के लिए इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दी और वो कल के लिए समात के लिए मुकर्रर भी हो गई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक उस पर समात करेंगे। इस दरख्वास्त में लीगल टीम ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि लीगल टीम को, फैमिली को और PTI की लीडरशिप को मुलाकात का मौका दिया जाए और इमरान खान साहब को के ज़ाती मालिज डॉक्टर फैसल से तिब्बी मुआयना कराने का भी मौका दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के नामजद गवाहों को गैर मुतल्लका करार देकर उनके बयानात लेने से इनकार के फैसले पर भी 10 अगस्त को समाअत होगी और इस केस को भी जस्टिस आमिर फ़ारूक ही सुनेंगे और ये वही जज हैं जिन पर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। बहरहाल मौजूदा हुकूमत के पास भी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कि उसको कौन लीड करेगा। कोई क्लैरिटी नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर और बहुत सारे नाम जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान सामने आया और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से कि नई नस्ल के लिए सियासत में साजगार माहौल पैदा करें। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है कि इसका मतलब क्या है। इसकी टाइमिंग को सामने रखते हुए चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में और उनसे पूछते हैं कि उनके मुताबिक ये स्टेटमेंट की टाइमिंग और इस स्टेटमेंट का आना क्या मतलब रखता है। जी अहमद। जी राना साहब, बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े यानी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो है वो हमें खेलने के लिए अब जगह दें, यानी बिलावल साहब को और मरीम नवाज साहबा को अपना खेल जो है वो बंद करें। बिलावल साहब का ये कहना उस वक्त सामने आया जब शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगा दिया कि मेरा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है, तो नवाज शरीफ साहब की बेटी तो ये नहीं कह सकती थी अब्बा जी पीछे हटो मैंने जगह दो, तो लेकिन बिलावल साहब ने आखिर कह दिया कि जो ये वाला नारा लग रहा है तो नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने की बजाय जो है वो अपनी साहबजादी के लिए और उनके लिए बिलावल साहब के लिए जगह छोड़ें। यंग ब्लड हैं, मेहनती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर वो जस्टिन ट्रूडो की तरह जैसे कनाडा में वो आए, उनके वाले साहब भी भुट्टो साहब के दौर में वज़ीर-ए-आज़म थे, इधर भुट्टो साहब थे उधर वो थे, फिर उनके साहबजादे आ गए तो इधर बीबी आ गई, तो बीबी
اللہ نے چاہا تو اللہ کو پیاری ہوگی، لیکن اب ان کے نواسے ہیں، تو ٹروڈو صاحب کی طرح ان کی اولاد بھی ان کے والد صاحب کی طرح وہ ان کی جگہ پہ ہے، تو یہاں پہ بھی بلاول صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے جگہ کریٹ کریں. تو دیکھتے ہیں کہ بزرگ ابھی چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں یا سیاسی وراثت آگے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ووٹ لینے ہوں گے. آج جب مراد علی شاہ صاحب ٹرین کے حادثے والی جگہ پہ گئے، وہ اندرون سندھ ہے، تو وہاں پہ لوگوں نے نعرے مار کے ان کو بھگا دیا. کیا یہ سچویشن ووٹوں میں بھی نظر آئے گی لوگوں کو یہ نفرت یا نہیں؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اندرون سندھ میں ایسے نعرے لگ رہے ہیں کہ سندھ کے لیڈر کو بھاگنا پڑ رہا ہے. تو کے پی میں بھی پہلے ایسا ہو چکا ہے، نگران حکومت گورنر صاحب گئے تو وہاں نعرے لگے، ان کو بھاگنا پڑا. تو یہ اتنے ان پاپولر ہو جانا اور پھر لوگوں کو ریلیف نہ دینا اور پھر لوگوں کو اتنا تنگ ہونا، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہے ووٹنگ بھی اگر اسی ٹائم پہ کرنے لگے تو جو بھی سب سامنے بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سیٹوں پہ نہیں رہے گا، سب فارغ ہو جائیں گے. نئی بالکل نئی قیادت آئے گی، اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو نئی پود ہے ان پرانے سسٹم کو، ان پرانے لوگوں کو پسند کرے. جی رام صاحب. خواتین حضرات، کرکٹ ٹیم کا چیف سلیکٹر انضمام الحق صاحب کو بنا دیا گیا ہے. بڑے منجے ہوئے کرکٹر ہیں، بڑے اچھے کپتان رہ چکے ہیں اور میرے فیورٹ بیٹسمین بھی رہے ہیں. اور ادھر دوسری طرف ذکا اشرف صاحب بھی بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں. ذکا اشرف صاحب پر بہت سارے کیسز بھی چل رہے ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو سیاست ہے ایڈمنسٹریشن میں، یہ کہیں ٹیم کی کارکردگی پر کوئی اثر نہ ڈالے. بہرحال آئی سی سی ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے. 2 ماہ سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے. انڈین کرکٹ بورڈ بہت سستی دکھا رہا ہے اور ابھی تک میچز کے اسکیجول ہی فائنل نہیں کر سکا. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا خبریں ہیں. جی احمد. صاحب، انضمام الحق صاحب کو چیف سلیکٹر مقرر کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ٹیم کو آگے لے کے چلتے ہیں. کرکٹ ٹیم تو اچھی خاصی سلیکٹڈ ہے اور کہہ لیں کہ کافی اسٹرانگ ٹیم ہے اس وقت پاکستان کی. تو اگر چیف سلیکٹر جو ہے امام الحق صاحب تو اب کھیلیں گے، تو ان کے بھانجے چیف سلیکٹر کی نگاہ ان کے بھانجے کے علاوہ کس 10 کھلاڑیوں میں پڑتی ہے، وہ اہم ترین بات ہوگی. فخر زمان جو ہے وہ شاید آؤٹ ہو جائیں. لیکن انضمام الحق صاحب نے پہلے بھی جب ٹیم بنائی تھی وہ بہت اچھی بنائی تھی، اور جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے جس کی پرفارمنس بہت اچھی رہتی ہے وہ انضمام الحق کی ہی بنائی ہوئی. تو انضمام الحق صاحب اگر اچھی ٹیم بنا دیں ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. ہماری ٹیم جو ہے وہ پوری تیاری میں ہے، کوشش میں ہے کہ ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کرے. انشاءاللہ جیتے گی، ورلڈ کپ بھی جیتے گی، اور ساتھ ساتھ اگر ایشیا کپ بھی جیت جاتے ہیں تو اللہ اور بھی بہتری کرے، برکت دے. تو اگر ہم لوگ نیک نیت سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ فتح ضرور عطا فرماتا ہے. اور خاص طور پہ بھارت کے مقابلے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دونوں میں بھارت سے بڑا سخت مقابلہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹیم کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ اہم پوائنٹ ہوگا. آپ کی کرکٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ اور ہاکی ہماری 2 ہی ایسی گیمز رہی ہیں. باقی اسکواش میں بھی اس طرح پاکستان جیتا، سنوکر بھی جیت جاتا ہے. تو ایک وقت ایسا تھا رانا صاحب 92 میں جب پاکستان 4 انٹرنیشنل ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا، 4 گیموں کا ورلڈ کپ چیمپئن تھا. کرکٹ کا جیتا تھا، ہاکی کا تھا، اسی وقت ہاکی کا ورلڈ کپ بھی پاکستان نے جیتا تھا. شہباز سینئر کا دور تھا. پھر سنوکر میں جیتا تھا اور اسکواش میں جیتا ہوا تھا. تو 4 ایسی گیمز تھیں. تو کافی اچھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اور بھی فتوحات عطا فرمائے پاکستانی ٹیم کو ہر طریقے سے، تو فتح کا جھنڈا ہر جگہ پہ لہرایا جائے. نیک نیتی ہو، اچھی پرفارمنس ہو. کھلاڑیوں کو تو ہمارے کہہ لیں کہ بالکل کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہارڈلی کوئی ایسی فیسلٹیز ہیں. لوگ صرف ٹیلنٹ کی بیس پہ جیتتے ہیں. جہانگیر خان جانشیر ہو گئے، ورلڈ چیمپئن رہے. جہانگیر وہ واحد کھلاڑی ہیں رانا صاحب جنہوں نے 555 میچ لگاتار جیتے ہیں بغیر ایک میچ ہارے ہوئے. یہ دنیا میں کسی بھی کھلاڑی کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 555 میچ مسلسل جیتے ہیں اپنے پورے کیریئر میں. 556 میچ وہ ہارے تھے، 555 میچ وہ جیتتے رہے تھے مسلسل. تو اللہ تعالیٰ ایسی فتوحات عطا فرمائے انشاءاللہ کرکٹ میں، ہاکی میں بھی، اور بھی گیموں میں بھی. جی ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات، پاکستان کے سیاسی افق پر تو
کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، بادل ہیں، گہرے بادل ہیں اور طوفان کا اندیشہ ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم جیل میں بیٹھے ہیں، انٹرم سیٹ اپ آنے کو ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ 2 دن کے بعد اس ملک کی باغ دوڑ کون سا شخص سنبھالے گا۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، لوگ حکمران طبقے سے بہت تنگ ہیں اور ان سب چیزوں کا حل صرف اور صرف الیکشن ہے، اور وہ مجھے مستقبل قریب میں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے، ایک ایسا فورم ہے جو پاکستانی قوم کو وقتی طور پر اپنی مشکلات اور اپنے سیاسی اور مذہبی اختلافات بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر اور ایک ہی سبز ہلالی پرچم کے نیچے یکجا کر دیتا ہے۔ بہرحال میری اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر ورلڈ کپ جیت کر آئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت کو ہوم گراؤنڈ پر ہرائے اور یہ قوم اس مشکل وقت میں کچھ خوشیاں بھی سمیٹ سکے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔